الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل محترم المقام حضرت علامہ غوری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج کی یہ محفل شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان شہداء کی قربانیوں کی قدر و منزلت کو پہچان کر ان کی غلامی کا حق ہے۔ اور اس محفل میں منعقد کرنے والوں کا مقصد چند ہستیوں کے لیے اصالہ ثواب ہے۔ جناب محترم محمد شریف صاحب، چودھری محمد عرفان غوروی صاحب، اور بطور خاص ہمارے حضرت علامہ سید احمد صاحب غوروی کے والد گرامی، ہمارے نہایت محترم بزرگ اور بڑے اپنے دور کے جلیل القدر عالم دین حضرت علامہ بشیر احمد صاحب نقشبندی غوروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہستیاں ہیں جن کے اصالہ ثواب کے لیے یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اللہ ان تمام ہستیوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے علاوہ پوری امت محمدیہ اللہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی اصالہ ثواب کرنا مقصود ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سے مغفرت اور بخشش کرے۔ شہادت کے حوالے سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف کے معروف الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، ان کی زندگی تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ آیت ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کا براہ راست تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے سامنے شہید ہونے والوں سے ہے۔ اس آیت کی وسعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شہید ہونے والے خلفائے راشدین میں سے شہید ہونے والے، اہل بیت اطہار میں سے شہید ہونے والے، کربلا معلیٰ میں شہید ہونے والے، اور قیامت تک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے تمام شہداء سے ہے۔ اب یہاں ہمارا موضوع شروع ہونے لگا ہے۔ آپ حضرات سب سے پہلے تو میری طرف اس جہت سے متوجہ ہوں کہ فقیر نے، آپ نے دیکھا میں نے فٹافٹ خطبہ مکمل کیا، آیت کا ترجمہ مکمل کیا، اپنے موضوع سے آپ کو آگاہ کیا، میں نے لمبی چوڑی توحید نہیں باندھی۔ اصل مقصد کی بات پر فٹافٹ پہنچنا یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ آپ سے کیا درخواست ہے؟ درخواست یہ ہے کہ آپ نے رسمی طور پر گفتگو کو نہیں سننا، بے شک نعرے نہ لگائیں، بے شک تائیدیں نہ کریں، بے شک خاموشی سے متوجہ ہو کر سنتے رہیں، لیکن دست بستہ گزارش ہے کہ گفتگو کو جس طرح علمی گفتگو کو سننا چاہیے، غور سے سننا، اگر آپ نے پایا گیا تو میں مان جاؤں گا کہ آپ نے تقریر کو سننے کا حق ہے۔ گفتگو میں میں سبق بھی عرض کرتا جاؤں گا کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ صرف اور صرف لوگ کو گرمانا مقصد نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کے پلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پلے کچھ نہ کچھ ڈالنا مقصد ہوگا تاکہ محبوب سن کے راضی ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی راہ میں جس طرح شہدائے کربلا نے مشقت اٹھائی ہے، دکھ جھیلے ہیں، یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔
بے شمار انبیاء علیہ السلام کو ان کے اپنے اپنے زمانے میں کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں لوگوں نے شہید کیا، شہید کرنے کی کوششیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی مخالفت کی اور انہیں وہ طوفان نوح جس کا سامنا اس زمانے میں لوگوں کو کرنا پڑا دنیا جانتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی مخالفت کی تھی، انہیں دشمنوں نے، نمرودیوں نے پکڑ کے آگ میں پھینکنا چاہا۔ وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، جب آگ میں آپ کو چچیگلی میں ڈال کر دور سے پھینکا گیا تو حضرت جبریل امین آپ کے سامنے تشریف لے آئے، آپ سے آ کے کہنے لگے اللہ کے خلیل میرے لیے کوئی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اما انت فلا، جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے جبریل امین مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا پھر اپنے اللہ سے دعا کیجئے، یہ میں ثابت کرنے کی باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کیجئے، آپ نے فرمایا حسبی ان سوالی علمہ بحالی، میرے اللہ سے سوال کرنے کی بجائے اللہ کو میرے حال کا جو علم ہے وہ علم میرے لیے کافی ہے۔ اور جب آپ کو اچھال کے آگ میں پھینکا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں آپ کا فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر حسبی اللہ ونعم الوکیل، آپ ہوا میں سفر کر رہے ہیں اور زبان ہم ترجمان پر یہ الفاظ جاری ہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے اور سب سے اچھا وکیل ہے۔ اس موقع پر استقامت دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس حد تک راضی رہنا کہ جب ہوا میں اچھال دیا گیا تو اس وقت بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبریل اب سارے آسرے ٹوٹ چکے ہیں آپ آ جاؤ، نہیں، اب کسی اور کو پکارا ہوتا، کوئی اور لفٹ لی ہوتی، نہیں، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرا بہترین وکیل ہے۔ تو جب یہ استقامت ظاہر کی جائے تو اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے محبوب کو، میرے خلیل کو ٹھنڈ لگ جائے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ بے شمار انبیاء کو حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ دنیا جانتی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کی شہادتیں اور ان پر آنے والے امتحان کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی کیونکہ میں نے آگے بڑھنا۔ حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ مقدس میں مسلمانوں کی سب سے پہلی واضح جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے صحابی شہید ہوئے ہیں؟ یہ سب صحابی ہیں۔ اہل بیت کی شہادتوں کی باری بھی آتی ہے، بعد میں ہے۔ اس جنگ میں کون کون شہید ہوئے؟ صرف صحابہ کرام۔ اچھا، انبیاء جو شہید ہوئے ان کو یہ صحابی نہیں پہنچے، بعد میں جتنے صحابہ شہید ہوئے ان کی شہادتوں کی عظمتوں کو سلام ہے، لیکن ان پہلے شہید ہونے والوں کو بعد والے نہیں پہنچ سکتے، جن کا خون اسلام کے گہرے بنیاد اور پہلی اینٹ میں لگا ہوا ہے، ان کے خون کی ویلیو کا کوئی بندہ حساب اور اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ ان کی شہادتوں کا بھی کوئی شمار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو حضور کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، جو بعد والے شہداء کو شہادت کا راستہ دے رہے ہیں، ان کی شہادتوں کی بھی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟
یہ شہادتیں بھی اپنی جگہ پر سب سے اونچا مقام رکھتی ہیں۔ اور یہاں ایک سبق آموز گزارش بھی رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جنگ احد میں شہید ہونے والے سب سے بڑے شہید نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، ان کے ظاہری زندگی میں فرمایا تھا، شہادت کے بعد نہیں فرمایا، ان کے سامنے ان کو لقب دیا تھا کہ حمزہ تو اسد اللہ ہے اسد الرسول ہی، حمزہ اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ تو ہمیں چاہیے جب آقا نے جس کو خود لقب دیا ہے، باقی صحابہ کرام میں سے بھی کسی کو اسد اللہ یا شیر خدا کہنے میں حرج کوئی نہیں ہے، جس کو آقا نے یہ لقب دیا ہے اس کا نام امیر حمزہ ہے، تو ہمیشہ ان کا نام لیا جائے تو کیوں نہ کہا جائے اسد اللہ حمزہ یا حمزہ تو اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی، اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہے۔ اور آپ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور لقب دیا، یہ زندگی میں لقب دیا تھا، شہادت کے بعد بھی زندگی ہے لیکن وہ بلا اللہ تشعرون کے تحت ہے۔ تو شہادت کی زندگی کے بعد جو آقا کریم نے ان کو لقب دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ تو جن کو سید الشہداء حضور نے کہا ہے نا، اس ہستی کا نام امیر حمزہ ہے۔ ہم سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سید الشہداء کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہستی کو ایک لقب مل جانے سے دوسروں پر اس لقب کا استعمال ہونا منع نہیں ہو جاتا۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، اسد اللہ اس کی مثال ہے، سید الشہداء اس کی مثال ہے، باب العلم اس کی مثال ہے۔ اور ایک اور لحاظ سے بھی ہم امام علی مقام کو سید الشہداء کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے سب کے سردار یہی تھے، اس لیے کہ قافلہ اہل بیت کی سرداری میں چل رہا تھا، اگرچہ اہل بیت کے علاوہ دوسرے صحابہ اور تابعین کی تعداد اہل بیت سے 3-4 گنا زیادہ تھی، لیکن ان کی سرداری کس کے پاس تھی؟ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو ان ساری جہتوں کے لحاظ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید الشہداء کہنا بتاتا ہے، درست ہے۔ لیکن جن کو آقا نے اسد اللہ کہا وہ بھی امیر حمزہ ہیں، جن کو آقا نے سید الشہداء کہا وہ بھی امیر حمزہ۔ یہ جنگ احد کے حوالے سے باتیں پیش کر رہا ہوں۔ کی جنگ میں صحابہ کرام میں سے دو کو ایک قبر میں دفن کیا۔ یہ بخاری میں حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے ان میں زیادہ بڑا قاری کون ہے؟ قرآن سب سے زیادہ کس کو آتا تھا؟ جب اشارہ کیا جاتا یا رسول اللہ ان کو زیادہ آتا تھا، آقا فرماتے اس سے پہلے دفن کرو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، غور کرنا پڑے گا کہ نہیں کہ قبر میں دفن ہونے کے لیے بھی قرآن زیادہ جاننا، قرآن کا عالم ہونا، قرآن کا قاری ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل ترجیح ہے، پریفریبل ہے، اس کا پہلا نمبر ہے۔ ایک اور بھی بات کر دوں کہ اس زمانے میں قاری آج کل ہم جیسے قاریوں کی طرح نہیں ہوتے تھے۔ آج تو قاری ہوتا ہے جس کا ترنم اچھا ہو، نہیں جی، سنو، اس زمانے میں قاری کا مطلب ہوتا تھا عالم، کیونکہ قاری تو وہ سارے ہی تھے، عربی تھے، عربی ان کی زبان تھی، قرآن جاننے میں، تلفظ میں تو کوئی رولا نہیں تھا۔ قاری اور اقرا اسے کہتے تھے جو زیادہ قرآن جانتا، اس کا عالم تھا۔ تو پتہ چل گیا کہ قبر میں داخل کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا لحاظ رکھا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ قرآن کو پڑھنا، علم کا حاصل کرنا، یہ شہید ہو جانے کے باوجود دوسرے شہیدوں سے وہ شہید اوپر ہے جو شہید ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کا عالم بھی ہے۔ پھر اس سبق کے بعد اسی بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو سنا دینا مناسب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔
جب شہید ہوئے تو یہ دو دو بندے دفن تھے نا، جوڑی جوڑی دفن تھے۔ حضرت جابر نے 6 مہینے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد کے ساتھ ایک آدمی اور دفن ہے، ایک صحابی اور دفن ہے، میری دلی خواہش ہے کہ میرے والد، اب تو جنگ کا وقت گزر چکا ہے، اب حالات سازگار ہیں، میری درخواست ہے کہ میرے والد گرامی کو اس قبر میں سے نکال کے علیحدہ دفن کیا جائے۔ اجازت ہو گئی۔ اب دیکھیے آج ہم کسی کو قبر سے نکالنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیوں؟ ہمیں پتہ نہیں اندر میت کا کیا حال ہے، احتیاط کرنی چاہیے نا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مان، کس یقین اور کس بھروسے پر اجازت دے رہے ہیں؟ آقا کو پتا تھا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، زندہ کی تعریف حضور کو آتی تھی، جب زندہ ہے تو جسم محفوظ ہوگا۔ یہ زندہ کو ڈیفائن کرنے کے جو طریقے لوگ زور لگاتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، زور لگنا بیان کرنا چاہیے، دلائل سے بات کرنی چاہیے، لیکن یہ بڑی واضح دلیل ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ جب حضرت جابر کے والد گرامی کو 6 مہینے بعد قبر انور سے نکالا گیا تو خدا کی عظمت کی قسم آپ کا جسم سر سے لے کے پاؤں تک اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح ان کو دفن کرنے کے دن تر و تازہ رکھا گیا۔ رسالت تاکید شان شہدائے کرام۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد کا جسم صحیح سلامت تھا، لیکن جس کروٹ ان کو ایسے سر مبارک ایک طرف کر کے لیٹاتے ہیں نا، تو سر مبارک ادھر تھا تو یہ کان نیچے آیا ہوا تھا، تو یہ کان تھوڑی سی دب کھا گیا 6 مہینے پڑے رہنے کی وجہ سے۔ کان ایک نازک عضو ہے، یہ کان تھوڑا سا 6 مہینے دبا رہنے کی وجہ سے تھوڑی سی دب کھا گیا تھا، باقی پورے کا پورا جسم تر و تازہ۔ اچھا، اس کے بعد بہت جنگیں ہیں، جنگ خندق ہے، جنگ تبوک ہے، جنگ حنین ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سب سے پہلی شہادت یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کی بات۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1 محرم کو شہید ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر سا میں آپ کو سبق آموز واقعہ بتا دیں اختصار کے ساتھ۔ آپ اپنی مسند پر، مسند خلافت پر جلوہ افروز تھے۔ ایک آدمی مسند خلافت سے مراد یہ تخت نہ لے لینا، میں دور حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ فیروز لولوی یہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا میں چکیاں بناتا ہوں اور میرا مالک جو مجھ سے چکیاں بنواتا ہے وہ مجھے مزدوری تھوڑی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کتنی مزدوری دیتا ہے؟ اس نے کہا اتنی دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مزدوری کافی ہے؟ پکے لوگ تھے نا، کاروں کے کچے نہیں تھے، جس نے جو کہہ دیا اسی کی باتوں میں آ گیا۔ آپ نے تحقیق سے کام لیا، مزدوری کافی ہے، چلو تم مجھے ایک چکی بنا کر دے دو، میں تمہیں اچھی مزدوری دے دوں گا۔ اس کو غصہ آ گیا، برا من آ گیا کہ میں نے شکایت کی تھی، میرے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ کہنے لگا میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ یہ کہہ کے چل پڑا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا۔ اب آپ غور کیجئے، خلیفہ وقت ہو، وقت کا حکمران ہو، اور ایک بندہ قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہو، اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہو کہ دھمکی دے کے جا رہا ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا، اس کو وقت سے پہلے قتل نہیں کیا، اس کو جیل میں نہیں ڈالا، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی،
تو ٹیلی فون پہ بھی کوئی ریکارڈنگ ہو جانا، بندہ تھریٹ کر رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. لیکن وقت کے بعد شاہ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ رکھا ہوا تھا، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا حق ادا کر رہے تھے، اور آپ نے اس کے خلاف کوئی نوٹس نہیں دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک مجرم جرم نہ کرے اس کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی. شرعی مسئلہ اسی طرح ہے. اور ان لوگوں کی عظمت کو سلام ہے جن کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ یہ میرا قاتل ہے، اس کے باوجود جب تک جرم کرتا نہیں کارروائی ہوتی نہیں. پھر آپ مسجد میں امامت کرا رہے تھے، مصلی امامت پر کھڑے تھے تو فیروز دولوی صفوں میں چھپا ہوا تھا. اس نے آگے بڑھ کے چھرے کے ساتھ وار کیا، آپ کو زخمی کر دیا. 3 دن کے بعد یکم محرم کو آپ شہید ہو گئے، اور آپ نے پوچھا مجھے کس نے زخمی کیا ہے؟ بتایا گیا کہ فیروز دولوی مجوسی نے زخمی کیا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا. پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ کے پیاروں کو اپنے قتل ہو جانے کی فکر نہیں ہوتی تھی، بے جا کاروائیاں، ایڈوانس کاروائیاں نہیں کرتے تھے. ہمارے ملک میں جو جتنے فسادات ہوئے نا ان میں اکثر ان باتوں کا رول ہے. کسی نے گھور کے دیکھا اس کا ارادہ خطرناک ہے، اس کو وقت سے پہلے رگڑ دیا. یہ کراچی میں زیادہ اس طرح ہوتا رہا. یہ کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اخلاقی حیثیت نہیں رکھتا. تو آپ نفسیاتی مریض ہے، گھور کے دیکھنے والا ہو سکتا ہے غور سے دیکھ رہا ہو، غور سے دیکھنے کو تو نے گھور کے دیکھنا سمجھ لیا ہو، اور پھر گھور کے دیکھے تو کیا ہوا؟ اس کی یہ سزا ہوتی ہے. اللہ پر توکل سیکھو، فاروق اعظم سے سیکھو. پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت آتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک اپنے گھر کے اندر پابند کیا گیا. لوگوں نے پانی بند کیا. آپ اپنے مکان کی چھت سے باہر جھانک کے لوگوں کو فرمانے لگے، لوگوں یہ مسجد نبوی کی جگہ جب تھوڑی پڑ گئی تھی تو زیادہ جگہ خرید کے کس نے اپنی جیب سے دی تھی؟ جواب نیچے سے آیا آپ نے. فرمایا آج مجھے اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، تاریخ کی کتابوں میں نہیں، حدیث کی کتاب. تاریخ کی کتابوں میں جھوٹ سب کچھ ہوتا ہے، یہ حدیث ہے. اچھا پھر فرمایا یہ کنواں جب مدینہ والوں کو مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو اپنی جیب سے اس کنویں کی قیمت کس نے ادا کی تھی؟ لوگوں نے کہا آپ نے. فرمایا آج اس کنویں میں سے مجھے پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ اسی طرح لمبی حدیث میں شارٹ کر رہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں یاد ہوگا، حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے اور میں تھا. ہم 4 جا رہے تھے، احد پہاڑ پہ چڑھے تھے تو احد پہاڑ کانپنے لگا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسکن یا احد، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. 2 شہید عمر اور میں تھے. نیچے سے آواز آئی یہ حدیث صحیح ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. یہ ترمذی شریف میں نعرہ موجود ہے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، شاہدو ورب الکعبۃ انی شہید ورب الکعبۃ انی شہید ورب الکعبۃ انی شہید. آپ نے رب کعبہ کی قسم یہ لوگ خود بول پڑے ہیں میں شہید ہوں، میں شہید ہوں، میں شہید ہوں. یہ رب کعبہ کی قسم کے ساتھ آپ نے لفظ بولے. یہ کسی اہم بات کو ظاہر کرنے کے لیے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، رب کعبہ کی قسم. اس سے پہلے حضرت حرام بن ملحان بخاری شریف میں حدیث ہے، جب فوت ہونے لگے جنگ بیر معونہ میں شہید ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات، تو آپ
تو زخم آئے اور آپ اپنے زخموں سے خون کے چلو بھر رہے تھے، لیٹے ہوئے ہیں، شہید ہونے سے، دم نکلنے سے پہلے ادھر سے چلو بھر کے اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں، بھر کے، اور فرما رہے ہیں فزت ورب الکعبۃ، فزت ورب الکعبۃ، فزت ورب الکعبۃ، خون ڈالے جا رہے ہیں اور فرمایا جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4092 ہے بخاری شریف۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، یہ الفاظ بولتے تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح یہ اتمام حجت کرنے کے بعد آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، اپنے دونوں شہزادے ان کے دروازے پر یہ کھڑے کیے، عثمان کے گھر کے اندر بندہ کوئی داخل نہیں ہونے دینا۔ وہ قاتلین پیچھے سے داخل ہوئے، حسین کی میں نے بندہ جاندے کو نہیں دیا اندر، ادھر سے کوئی نہیں گیا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ، چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ اجازت دیں تو ان کو بھگانا ہمارا لیے مشکل ہے ہی کوئی۔ اور عثمان غنی نے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میری وجہ سے تلوار اٹھے، دونوں فریق آمنے سامنے آ جائیں، گلیوں میں خون ریزی ہو۔ اے علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ مجھے شہید ہو جانے دیجئے لیکن میری خاطر آپ تلوار نہ اٹھائیے۔ یہ ادھر کا پیار دیکھو اور ادھر سے ان کی عظمت دیکھو کہ موت کو کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کا وہ پاس، وہ احترام ہے کہ جان پر سے گزر جانا منظور ہے۔ مصطفیٰ کریم کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہانا عثمان غنی کو پسند نہیں ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مقدس کا ادب، یہاں بھی سبق ہے۔ ہمارے لیے بھی شہر کا ادب ضروری ہے۔ جب ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، وہاں کے لوگوں سے الجھنا بھی منع ہے۔ وہاں کے کانٹے کے چبھ جانے پر بھی کوشش کرو اللہ کرے منہ سے سی نہ نکلے۔ تو وہاں کے لوگوں سے لڑ پڑنا، الجھ پڑنا، یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں۔ ان گلیوں کا بھی احترام ہے۔ ترکوں نے جب نجدیوں کو حکومت دی تھی نا، تو ترکوں کے پاس جو اصل سٹینڈ تھا انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے چابیاں دے دی۔ پر ایک دو شرطیں، ٹیبل ٹاک کریں، ہم آپ سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے۔ کیوں؟ ہمارے آقا کے شہر میں، اللہ کریم کے حرم میں ہماری وجہ سے خون نہیں بہنا چاہیے۔ چابیاں بڑے آرام سے انہوں نے دے دی تھی، چند باتیں طے کر لی، دے دی۔ وہ وقت اب پورا وہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو، اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا کہ علی ایک بندہ آپ کو شہید کرے گا، وہ اولین و آخرین میں، اولین میں سب سے بدبخت وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ناک کان کاٹے تھے، اور آخرین میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی المرتضیٰ کو شہید کرے۔ اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ تو یہ عبد الرحمن بن ملجم نام ہے۔ نام کتنا خوبصورت ہے لیکن کام کتنا خبیث ہے، کرتوت کتنا گندا ہے۔ یہ آخرین میں سب سے بڑا بدبخت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ رولا ناموں کا نہیں ہوتا، رولا کردار کا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بھی بتائی ہوئی تھی کہ اس شکل کا، اس حلیے کا بندہ آپ کو شہید کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو پہچانتے تھے، آپ اسے پہچانتے تھے۔ جب بھی اس کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی تو آپ اس کو پکڑ کے کہتے تھے بھائی تم نے مجھے ادھر کب مارنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا ہوا تھا کہ آپ کو ادھر مارے گا، خون گرے گا،
آپ کی داڑھی شریف سرخ ہو جائے گی اور آپ شہید ہوں گے، تو آپ اسے پکڑ کے کہتے تھے تم نے ادھر کب مارنا ہے، خون ایسے نیچے کب آنا ہے، اس نے کب سرخ ہونا ہے؟ بھائی ایمان سے بتاؤ، جرت کی انتہا ہے کہ نہیں؟ اپنے قاتل کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، قتل کرنے کا طریقہ بھی پتا ہے کہ اس نے مجھے کیسے شہید کرنا ہے۔ پھر آپ سے کسی نے کہا، جب حضور آپ کو جب بھی یہ ملتا ہے آپ اسے کہتے ہیں تم نے مجھے کب شہید کرنا ہے؟ تو جب آپ کو اتنا پتا ہے، اتنا پکا پتا ہے کہ اس نے آپ کو شہید کرنا ہے، تو آپ اس کو وقت سے پہلے رگڑ دیں۔ آپ نے فرمایا ان قتل تو فمن یقتلنی، اگر میں اسے قتل کر دوں گا تو پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ سوچو جی اس جملے کو، بڑی جرت والی بات ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں کے لیے موت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کے ہاتھوں جب شہید ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ٹال نہیں سکتا، تو مجھے اس کے خلاف کارروائی کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ میرے ہاتھوں نہیں مر سکتا، میں نے ہی اس کے ہاتھوں شہید ہونا ہے۔ فرمان مصطفیٰ حق ہے۔ تقدیر پہ نظر رکھنے والے یہ اولیاء ہیں، یہ صوفیانہ سوچ ہے۔ جس نے کوئی تھوڑی بہت کر دی ہم اس کے خلاف وہ کاروائیاں کر دیتے ہیں، تو بھائی ادھر دیکھ، یہ فیصلے کہاں سے صادر ہوئے؟ اللہ والوں کی نظر اللہ کی تقدیر پہ ہوتی ہے، نکمی کھپ نہیں ڈالتے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لا رہے، وہ چھپا ہوا تھا، اس کے پاس بھی چھرا خنجر تھا، اس نے آپ پر وار کر کے آپ کو اسی طرح زخمی کیا، اسی طرح آپ کی شہادت ہوئی۔ اور سبق جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت عثمان غنی بھی پوچھ رہے ہیں اس مسجد میں مجھے نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ حضرت عمر فاروق بھی امامت کے مسئلے پہ کھڑے ہو کر خنجر کے وار برداشت کر کے شہید ہوئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسجد میں شہید ہو رہے ہیں، ایک جیت سے مسجد میں شہید ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کی روح اور جان ہمیشہ مسجد میں ہوتی تھی، تو جب یہ شہید ہو رہے ہیں اور مسجدوں سے وابستگی کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھتے پڑھاتے شہید ہو رہے ہیں، نمازوں کے تذکرے کرتے شہید ہو رہے ہیں، تو ان کی شہادتوں کا ذکر کرنے والے ہم صرف ان کی شہادتوں کا ذکر تو کریں لیکن ان کی پڑھی نمازوں کو یاد نہ رکھیں اور ان کے طریقہ کار پر عمل نہ کریں، تو یہ ہمارے جیسا بھی بد نصیب اور محروم کوئی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی باری آئی۔ آپ کوفہ میں تھے، دشمنوں نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا۔ تفصیل پہلے والے واقعات کی طرح یہاں بھی تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو جو مطلب کی بات ہے، سبق آموز بات ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب شہید ہوئے تو آپ کو زہر دیا گیا، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ صحیح آپ کو زہر دیا کس نے، آپ نے فرمایا مجھے شک ہے، پکا پتہ نہیں ہے۔ تو جب تک پکا پتہ نہ ہو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ وہ حوصلہ جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر اسی بندے نے مجھے زہر دیا ہے جس پر مجھے شک ہے تو وہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دے لے گا، اور اگر اس نے نہیں کیا تو میں کسی بے گناہ کا نام لے کر اس کو پھنسانا نہیں چاہتا۔ بتائیے جی عظمت ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پرچہ دینا ہے شک دی بنا تے، ایک بندے دا پاکے تے دوجیاں دا پاک کونی، دوجیاں دا شک کے، ایک بندہ تو تھا باقی اس کے ساتھی تھے، ایک نامزد ہے 20 نامزد نہیں ہیں، یہی چالاکیاں ہوتی ہیں نا؟ نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کا اصول نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا اصول نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کا اصول نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کا یہ طریقہ نہیں۔ سونا پرچے دینے والوں اور کراس پرچے دینے والوں،
وہ وقت دور نہیں جب تمہیں ان مصیبتوں کا ان حرکتوں کا جواب دینا ہوگا۔ بے گناہ کسی پہ پرچہ دے دینا تم معمولی مذاق سمجھتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے دن ظلمات ہوگا۔ یہ یزید ظلم کیا ہے نا، تو قیامت کے دن ظلم کیا ہوگا؟ ظلمات ہوگا۔ لگ پتا جائے گا جب نتھ ڈال کے نچایا جائے گا۔ تو سبق کیا ملا؟ شہادت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق ملتا ہے کہ بے گناہ کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہیے، انسان بنو۔ یقین کیجئے کبھی کبھار کوئی بات سننے کو جب مل جاتی ہے یا کہیں کسی سبب سے وہاں جانا پڑ جاتا ہے تو صاف سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ 90% سے زیادہ مقدمات جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ تیرا کام نہیں تھا میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے، تجھے حیا آنی چاہیے کہ کسی پر جھوٹا پرچہ دے رہا۔ اب آئیے سینما میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ آپ کی بات نوٹس میں تھی، تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ عرب شریف سے کوفہ کے لیے جانے لگے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والے صحابہ کرام اور اہل بیت، سب سے زیادہ مشورہ دینے والوں میں اہل بیت خود مشورہ دے رہے تھے کہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ یزید ایک شرارتی شیطان آدمی ہے، اس نے کوئی لحاظ تو کرنا نہیں، تو آپ تشریف نہ لے جائیں تو بہتر ہے۔ یہ ان کی رائے تھی۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ کوفہ والوں نے مجھے خط لکھے، اگر میں نہ گیا تو قیامت کے دن یہ بہانہ بنانے میں کامیاب نہ ہو جائیں کہ جی ہم نے تو بلایا تھا، یہ خود نہیں آئے تھے۔ روکنے والے بھی اہل بیت ہیں، جانے والے بھی صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ جانے والوں میں اہل بیت کی تعداد تقریباً 18-19 ہے، اور باقی لوگوں کی تعداد 70 سے زیادہ ہے جو اہل بیت نہیں تھے۔ یہ بات بھی ہمارے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ روکنے والوں میں کون کون تھے؟ اہل بیت اور صحابہ۔ اہل بیت میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سب سے آگے آگے جس ہستی نے روکا ان کا نام حضرت عبداللہ بن عباس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، امام علی مقام کے بھی رشتے میں چچا ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، وہ بھی آپ کو روک رہے تھے۔ تو روکنے والوں میں اہل بیت آگے آگے تھے، باقی صحابہ بھی روک رہے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ جانے والوں میں آپ سینئر تھے، آپ افضل تھے، آپ ان کے رہنما اور سردار تھے، لیکن تعداد کے لحاظ سے غیر اہل بیت کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ صورتحال اصل ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ذہن میں رکھی کہ بلانے والے ہمیں خط لکھ رہے، نہ جاؤں گا تو یہ قیامت کے دن بہانہ بنائیں گے اپنے حق پر ہونے کا۔ روکنے والے روک رہے تھے کہ انہیں یزید سے کسی شرافت کی توقع نہیں تھی، تو وہ بھی ٹھیک تھے اور یہ بھی ٹھیک تھے۔ یہ ہے ادب۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کہے کہ صحابہ روکنے والے اور اہل بیت روکنے والے غلطی پر تھے خدا نخواستہ، تو وہ ادھر کی بے ادبی کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی کہے کہ امام علی مقام جانے میں غلطی پر تھے، تو یہ ادھر کی غلطی کر رہا ہے۔ ادب اس کے پاس ہے جو روکنے والوں کے بارے میں کہے کہ وہ بھی حق پر تھے، بات ان کی بھی ٹھیک تھی، جانے والے بھی حق پر تھے، بات ان کی بھی ٹھیک تھی۔ یہ اختلاف رائے تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے تشریف لے گئے۔ آپ کا کوفہ تشریف لے جانا 100% برحق ہے۔ یزید غلط ہے، حسین برحق ہے، بات ختم۔ اب آگے چلیے۔ جب آپ راستے میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ تشریف لے جا رہے تھے، وہ لمبی باتیں ہیں۔ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے کوفہ کا گورنر، اس وقت کوفہ کے گورنر کون تھے؟
جب کوفہ والوں نے خط لکھے تھے نا، تو کوفہ میں گورنر ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضرت نعمان بن بشیر کے زور پر ہی لوگوں نے خط بھی لکھے تھے۔ لیکن جب آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہاں پر حالات دیکھ کر مجھے پیغام بھیجیں، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا کہ حالات آپ کے حق میں ہیں۔ پیغام آ گیا، حالات حق میں تھے، پیغام ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی پیغام پہنچا، آج کل کا زمانہ نیٹ کا اور موبائل کا تو زمانہ نہیں تھا، پیچھے حالات فٹافٹ ایک دن میں تبدیل کر دیے گئے۔ وہ کیسے؟ یزید کو رپورٹ چلی گئی کہ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول امام حسین کی سائیڈ لے رہے ہیں، تیرے خلاف کاروائی ہونے والی ہے۔ یزید نے ادھر سے آرڈر بھیجا کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے۔ اس نے شام سے عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، عبید اللہ بن زیاد شام کا تھا، وہاں سے بھیجا، حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور ان کو واپس بلا لیا گیا۔ اب حضرت نعمان بن بشیر یہ واحد صحابی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس صحابی کو اللہ کریم نے شہادت حسین میں ملوث ہونے سے اپنے فضل کے ذریعے سے بچا۔ آقا کے صحابہ میں سے کسی پر بھی شہادت حسین کا کوئی الزام نہیں ہے۔ ان کو خطرہ تھا، اللہ کریم جل شانہ، اور یہ بھی ساتھ کس کا دے رہے تھے؟ امام حسین کا ساتھ دے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن سازش ہو گئی، آپ کو واپس بلا لیا گیا۔ اللہ نے ان کو مکمل طور پر پاک دامن رکھا۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفہ کا گورنر بن چکا، ادھر امام علی مقام سفر پر نکل چکے تھے، آپ راستے میں ہی تھے، تو راستے میں ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا فرزدق، راستے میں آپ کو ملا۔ اس نے عرض کیا حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا عہدیدار ہوں، میری درخواست ہے کہ آگے نہ جائیں۔ کوفہ کے لوگ حالات تبدیل کر چکے ہیں، ان کے دل اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ، تلواریں عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے بولا امام علی مقام، اور آپ کے چچا زاد بھائی شہید ہو چکے ہیں، یہ بھی خبر دی گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ یہاں کافی تفصیل ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ آپ جب کوفہ کے قریب پہنچے، کوفہ داخل ہونے سے پہلے راستے میں حضرت ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کا راستہ روکا، بہت سارے سواروں کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ آپ سے مؤدبانہ گفتگو کی۔ حضور میں آپ کا احترام، میرے دل میں آپ کی ہوب ہے، میں سرکاری ملازم ہوں، میری اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن میں آپ سے مکمل ہمدردی اور تعاون کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم آپ مجھے بتائیں۔ سارے مل کے سواریوں کو پانی اکٹھا پلایا گیا۔ حضرت غر کے لوگوں نے قافلہ اہل بیت و صحابہ کو، ان کے سواریوں کو پانی لے آیا، اور انہوں نے ان کی سواریوں کو پانی پلایا، مل کر باتیں ہوئیں۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مشورہ کیا ہے، یعنی اپنا سمجھ کر سیدھی سیدھی باتیں ہوئیں، دونوں طرف اخلاص تھا۔ اس نے کہا حضور میرا مشورہ ہے کہ آپ کوفہ کے اندر نہ جائیں، وہاں ان کی تعداد، ان کی فوج، ان کی حکمرانی ہے زیادہ ہے، آپ کا اندر جانا آپ کی مقدس جان کے لیے خطرناک۔ آپ یہ ساتھ ایک میدان ہے، اس میدان کا نام ہے میدان کربلا، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس میدان میں تشریف لے جائیں۔ اچھا جب آپ نے لفظ سنا نا میدان کربلا، تو وہ آپ کو حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا۔ آپ نے فرمایا بس میں سمجھ گیا، آپ میدان کربلا کی طرف چلے گئے۔ وہاں آپ پہنچے، ادھر ان کی فوج تھی، ادھر آپ تھے، خیمے لگے ہوئے تھے، باری باری شہادتیں ہوئیں،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، جمعے کا دن تھا، اور باری باری جب اہل بیت اطہار اور اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام، 5 صحابی ساتھ تھے جو اہل بیت نہیں ہیں، اور ان کی بہت سی اولادیں ساتھ تھیں جو تابعی ہیں اور وہ بھی اہل بیت نہیں ہیں، اہل بیت سے تقریباً 3 گنا سے زیادہ تعداد دوسرے جانثاروں کی تھی، سب وہاں پر موجود تھے۔ باری باری جام شہادت نوش فرمایا۔ مردوں میں سے ایک سیدنا امام زین العابدین بچ گئے، ان کو شہید نہیں کیا گیا اس لیے کہ وہ خیمے سے باہر نکلے ہی نہیں، ان کی طبیعت مبارک ناساز تھی، ان کو بخار تھا۔ وہ تمام مقدس خواتین وہ زندہ بچی، امام زین العابدین بھی زندہ بچے، زندہ تو آپ بھی ہیں، ظاہری حیات کے اعتبار سے، جنگ میں شہید نہ ہونے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ان تمام اہل بیت اطہار جو بچ گئے تھے، اہل بیت کے علاوہ اہل بیت میں سے کچھ بچ گئے، ایک مرد اور باقی خواتین، لیکن اہل بیت کے علاوہ جتنے غیر اہل بیت تھے ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچا، وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ پھر آپ کا سر مبارک کاٹ کر کوفہ شہر میں عبید اللہ بن زیاد کے دفتر میں پہنچایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی، یہ واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، وہ چھڑی کے ساتھ گستاخ آدمی امام علی مقام کے سر مبارک کو ایسے ہلانے چھیڑنے لگا، اور آپ کے حسن کے بارے میں کوئی اس نے بات کی کہ بڑے خوبصورت ہیں آپ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ پاس تھے، انس بن مالک نے فرمایا کہ میں ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی صورت اگر وہاں کوئی موجود تھی تو حسین کا کٹا ہوا سر مبارک۔ اور حدیث میں اسی طرح آتا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں حسن و حسین ملتے جلتے تھے، اور ناف سے اوپر اوپر امام حسن حضور کے ہم شکل ہیں، اور ناف سے نیچے نیچے حسین حضور کے ہم شکل ہیں۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں ہمارے ریحانتائی من الدنیا، حسن اور حسین اس دنیا میں میری خوشبو ہیں، ایک کو بھی سونگو میری خوشبو آئے گی، دوسرے کو بھی سونگو میری خوشبو آئے گی۔ اور انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ وہ کٹا ہوا سر مبارک وہ حضور کا مکمل نقشہ تھا۔ وَكَانَ مَخْدُوبًا بِالْبَسْمَةِ، اس وقت آپ نے خضاب مبارک لگایا۔ خضاب مبارک، آپ مجاہد تھے نا، تو مجاہد کے لیے خضاب لگانا جائز ہو، اس لیے آپ نے خضاب مبارک لگایا ہوا، یعنی بال مبارک میدان کربلا میں سفید نہیں ہوئے، بال مبارک پہلے سفید تھے، اس لیے آپ گھر سے چلے تو خضاب مبارک لگایا ہوا ہے۔ پھر جب کوفہ سے شام میں ان اہل بیت اطہار کو بھیجا گیا تو وہاں یزید کو جب خبر ہوئی تو اس نے کچھ ڈرامہ بازیاں کی کہ ظالموں میں نے کب کہا تھا کہ ان کو شہید کر دینا، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میرا یہ حکم تو نہیں تھا۔ لیکن سنا، بات سمجھنے کی ہے، یزید اس جرم کو چھپانے سے، آنسو بہانے سے، منہ پہ تھپڑ مارنے سے بچ نہیں سکتا، اس نے یہ سارے ڈرامے کیے۔ ہم اہل سنت کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے کہ یزید اس واقعہ میں ملوث ہے، یزید ہمارا مجرم ہے۔ ثبوت سیدھا سیدھا بڑا آسان سا ثبوت ہے۔ یہاں 2 اہم سوال ہیں جن کا میں جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یزید کا دفاع کرنے والے کہتے ہیں کہ یزید اس واقعہ میں ملوث نہیں ہے۔ اس کا جواب ہمارے علماء نے دیا ہے کہ اگر وہ ملوث نہیں ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شہید کرنے والوں کے خلاف اس نے کیا کارروائی کی تھی؟ کوئی وقت کا حکمران تھا نا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا نا، گورنر چینج کر سکتا ہے، امام علی مقام کے خلاف کام کرنا ہے تو گورنر چینج ہو گیا، اور جب امام علی مقام کی شہادت کا بدلہ لینا ہے تو کسی سپاہی کا بھی تبادلہ نہیں کیا۔ تو پہلے اتنا ہوش تھا اور بعد میں اتنا مت ہوش ہو گیا، تبادلہ تو دور کی بات ہے جناب علی، اس کو چاہیے تھا کہ قاتلوں کو چن کے قتل کرتا۔
ہم کسی بے گناہ کو قتل کرانے کی بات نہیں کر رہے، لیکن حکمران کے لیے ٹریس آؤٹ کرنا مشکل نہیں تھا۔ ٹھہر کے صحیح، اگلے مہینے صحیح، 2 مہینے بعد صحیح، 3 مہینے بعد صحیح، 9 مہینے بعد صحیح، لیکن ان سارے ظالموں کو قتل کرنا اور قتل امام حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینا، یہ اللہ کی تقدیر نے خود فیصلہ کیا۔ اور عین اگلے سال اسی دن یہ چن چن کے مارے جا رہے تھے، لیکن یزید نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یزید تابعی ہے۔ تابعی کا مطلب ہوتا ہے جو صحابہ کا، جس نے صحابہ کو دیکھا ہو وہ تابعی ہوتا ہے۔ جناب تابعی کی تعریف میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فالسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار جو سب سے آگے نکل چکے ہیں۔ یہ آیت ہے قرآن کی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، 100۔ آگے نکل جانے والے، سبقت لے جانے والے، اول نمبر لے جانے والے کون؟ مہاجر، انصار۔ مہاجر اول نمبر لے گئے تو جس نے حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے اول نمبر لے گیا۔ ہماری باتیں قرآنی ہیں، متفقہ ہیں، لاجیکل دلیل کے ساتھ ہیں، یہ سب آگے نکل جانے والے لوگ ہیں۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین اور انصار آگے نکل گئے اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، اتبعو جو ان کے تابعی بنے، بإحسان احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو تابعی ہونے کے ساتھ ساتھ صرف تابعی کا لفظ نہیں ہے، واتبعوہم بإحسان، احسان کے ساتھ مہاجر اور انصار کی پیروی کرنے والا تابعی ہوتا ہے۔ یزید نے تابعیت صرف زمانے کے لحاظ سے پائی ہے، احسان کے حوالے سے نہیں پائی، لہذا یزید کی تابعیت ثابت نہیں ہے۔ سادہ لفظ بول دوں، تابعی ہونے کے لیے تابع دار ہونا ضروری ہے۔ تابع دار ہوتا نا، تو جب حسین کو دیکھا تھا نا اس قدر معاملہ سیریس ہو چکا ہے، تو اس وقت چاہیے تھا کہ خود آگے بڑھ کے گفتگو کرنے کے لیے خدمت میں حاضر ہو جاتا، جو فیصلہ ہوتا چابیاں دے دیتا، تخت چھوڑ دیتا، کم از کم یار مذاکرات کر لیتا۔ یہ ساری باتیں نہ کرنا اور پھر قاتلوں سے بدلہ نہ لینا یزید کی جان نہیں چھوٹنے دیتا۔ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے شہداء کی بہت بڑی طویل فہرست بھی رکھی ہے، مختصر حالات بھی پیش کیے ہیں۔ امام علی مقام کے حالات میں نے اور امام حسن اور مولا مرتضیٰ کے حالات میں نے نسبتاً زیادہ پیش کیے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، اور امام حسین کی خصوصاً زیادہ وضاحت آپ کی شہادت کے بارے میں نے پیش کی ہے، اس لیے کہ آج ان کا دن ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان اللہ کے پیاروں کے ان ایام کو سمجھنے کی، ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی، ان کی قدر و منزلت کو پہچان کر ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سبق کے طور پر آخری بات میں کہہ دیتا ہوں، میں نے بتایا نا کہ کس قدر رضا ہے ہر شہید میں۔ قرآن کی اولیت ہے، عالم ہونے کو اول نمبر حاصل ہے، نماز کو فوقیت حاصل ہے۔ امام علی مقام نے نماز چھوڑی، آخر وقت بھی نہیں چھوڑی، تو ہم کیوں صرف واقعہ سننے، شہادت سننے آ جائیں اور نماز نہ پڑھیں؟ ابھی دیکھا میں نے نماز کے وقت، عشاء کے وقت کتنے بندے تھے؟ علامہ صاحب سے پوچھ لو۔ واقعہ سننے کے لیے کتنے بندے آ گئے؟ وہ بھی ان سے پوچھ لو۔ تعداد میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ فرق ہے، میرے سامنے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے تعداد میں۔ جناب نماز کے وقت آپ کہاں تھے؟ یہ شہادت حسین سے جو سبق ملتا ہے وہ کس نے لینا ہے؟ یار امام حسین کی تعلیمات کے ساتھ زیادتی نہ کرو، وہ دیکھ رہے ہیں روحانی نگاہ کے ساتھ، شہداء دیکھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ایک نمبر سنی بنو اور دودھ پینے والے مجنو نہ بنو، گوشت دینے والے مجنو بنو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔